ایک صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ اختلاف ہوتا ہے لیکن پچھلی چیز بلائیں اور اپنی اپنی سیاست کریں، اور سعد رضوی صاحب کی رہائی اسی صلح کے نتیجے میں اور ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں عمل بھی آئی، بندے شہید کیے، ان کے دور حکومت میں ہوئے۔ تو اگر وہ غصہ ابھی تک موجود ہے، جیسا کہ کئی دوست فیس بک کے اوپر اظہار کر رہے ہیں، اور میں نے بھی بعض کا دیکھا کہ جی انہوں نے یہ ہمارے بچوں کے یہ قاتل ہیں، تو اگر وہ غصہ ختم نہیں ہوا تو محترم سعد رضوی صاحب نے پھر صلح کا معاہدہ کیوں کیا تھا؟ اچھا، اب تحریک لبیک والے دوست احباب کئی ذکر کرتے ہیں، جی دیکھو جی وہ جو بندے شہید ہوئے تھے پیچھے کچھ دھرنوں میں، تو وہ تو اس سے پہلے بھی ہوئے، پیچھے بھی ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آستانہ عالیہ شرف شریف سے خادم آستانہ عالیہ میاں جلیل احمد شرف پوری، سابق ممبر قومی اسمبلی، سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق ضلع ناظم شریف پورہ، گزارش کر رہا ہوں، میرا عرصہ تقریباً 9-10 سال سے یا شاید اس سے زیادہ عمران خان صاحب سے قربت کا اور محبت کا ایک تعلق ہے، اور جو خان صاحب کے بارے میں نے ان کو قریب سے دیکھا، وہ اپنے دل سے ایک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو اس لہج پہ چلانا چاہتے ہیں جس کے اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمائے۔ اب ہمارے تحریک لبیک کے دوست احباب اور کئی دوسرے ساتھی اعتراضات کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی پر یا کچھ غلطیوں پر۔ دیکھیں، غلطیاں ہم جیسے ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کی اگر بندہ اپنی اصلاح کر لے یا اپنا راستہ سیدھا کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پرانے اس کو تانے ساری عمر دیتے رہنا ہے اور اس کی اچھی بات کو اپریشیٹ ہم نے نہیں کرنا، یہ ایسا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے خان صاحب کو آج کی زندگی کا دیکھنا ہے، جو انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا اور پاکستان کی بہتری کی جو بات کی، تو انہیں اگر اپنے بچے بھی چھوڑنے پڑے تو انہوں نے یہ قربانی دی، اور لوگ تو انگلینڈ جانا کے لیے ترستے ہیں، انہوں نے انگلینڈ امیر ترین گھرانے کے اندر ان کی رشتہ داری تھی، اگر اس سے بھی کنارہ کشی کرنا پڑی پاکستان کے لیے، چونکہ ان کی جو سابقہ زوجہ ہیں جنہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی تھی، یہاں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے تو پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کی خدمت کرنی ہے، تو پھر انہوں نے علیحدگی بھی اختیار کر لی۔ اب ایک بندے کی سمت درست ہے اور ٹھیک طرف جانا چاہتا ہے، تو ہم تو اس اچھائی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی نقص ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم گھروں کے اندر جھانکیں۔ جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ان جرائم کی ہیں جس کے گواہ موجود ہوں اور جو ظاہری طور پہ ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی خامی ہے جو اس کا انڈیویجول ہے اور وہ اس سے تائب ہو جائے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب تحریک لبیک والے دوست احباب کئی ذکر کرتے ہیں، جی دیکھو جی وہ جو بندے شہید ہوئے تھے پیچھے کچھ دھرنوں میں، تو وہ تو اس سے پہلے بھی ہوئے، پیچھے بھی ہوئے، اور یقیناً تحریک لبیک کے ساتھ جو دوست چل رہے ہیں عشق اور محبت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جو سیاسی فیصلہ ہے وہ تحریک لبیک کا، میں اگرچہ ان سب دوستوں سے محبت رکھتا ہوں
لیکن ان کا سیاسی فیصلہ جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ تمام اہل سنت علماء اگر اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو وہ ایک طاقت بن جاتی ہے۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تمام علماء اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو میرے جیسا جو ادنا کارکن ہے وہ علماء کی خدمت کے لیے سیاسی طور پر میں بالکل ان کے ساتھ بغیر کسی ٹکٹ کے اور بغیر کسی سیاسی عہدے کے میں ساتھ چلنے میں غنیمت جانوں گا، فخر سمجھوں گا۔ لیکن اگر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری کوئی ایک پارٹی جیسے کہ جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اہل سنت ہے، سنی تحریک ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، تو کوئی ایک جماعت اگر چاہتی ہے کہ میں یہ اسٹرگل کروں تو مجھے جب سمجھ آتی ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر میری تو جب محبت ہے تو میں تو چاہوں گا کہ ان کی کامیابی کا راستہ نکلے۔ کامیابی کا راستہ اتحاد کے اندر ہے۔ جب اکیلے چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں یہ کہہ سمجھتا ہوں بطور ورکر کے کہ کسی ایسے بندے کو سپورٹ کریں جس کی نیت ٹھیک ہے اور جو ملک کی بہتری کر سکتا ہے، اور وہ مجھے عمران خان صاحب کی شخصیت میں ایسی قیادت نظر آتی ہے جو ملک کی دل و جان سے بہتری چاہتا ہے اور خدمت کرنی چاہتا ہے، جس کو کوئی لالچ نہیں ہے، جس کو کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اور نیک نیتی سے، اور پھر نبی پاک کی سیرت کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں، ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام ان کو قربت دیں گے، ساتھ دیں گے، ان کو دست شفقت دیں گے تو وہ مقاصد جلد اور بہتر طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں جو ہم بھی چاہتے ہیں اور جو خان صاحب بھی نعرے لگاتے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی انہوں نے وہ بندے شہید کیے، ان کے دور حکومت میں ہوئے، تو اگر وہ غصہ ابھی تک موجود ہے جیسا کہ کئی دوست فیس بک کے اوپر اظہار کر رہے ہیں اور میں نے بھی بعض کا دیکھا کہ جی انہوں نے یہ ہمارے بچوں کے یہ قاتل ہیں، تو اگر وہ غصہ ختم نہیں ہوا تو محترم سعد رضوی صاحب نے پھر صلح کا معاہدہ کیوں کیا تھا، جس کے اندر میں بھی شامل تھا اور علماء بھی تھے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی تو سعد رضوی صاحب نے خود انوالو کیا، تو ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ اختلاف ہوتا ہے لیکن پچھلی چیز بلائیں اور اپنی سیاست کریں، اور سعد رضوی صاحب کی رہائی اسی صلح کے نتیجے میں اور ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں عمل میں آئی، جو ہم بھی خواہش مانتے ہیں کہ رہائی ہونی چاہیے۔ سعد رضوی صاحب کی جو گرفتاری تھی وہ بالکل ناجائز تھی اور میں قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج اگر دوستوں میں وہ غصہ ہے اس وقت کی جو حکومت سے زیادتیاں ہوئیں، جو یقیناً زیادتی ہوئی جس کا ہمیں بھی دکھ ہے، تو اگر وہ غصہ موجود ہے تو پھر صلح کیوں کی؟ پھر جنگ کے اندر رہتے، جنگ کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ نکلتا، جب صلح ہو گئی تو وہ دوبارہ پھر پہلی بات کرنا جو ہے اخلاقی طور پر کسی طور میں ہمیں بحثیت مسلمان زیب نہیں دیتا۔ پھر مجھے یہ بھی بتائیں کیا دور صحابہ میں جید صحابہ کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے؟ کیا اس وقت شہادتیں نہیں ہوئی؟ تو پھر کیا جب بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی کی اور ان کی بیعت بھی کی، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی لڑائی تھی اور جھگڑا بھی رہا، اختلاف بھی رہا اور شہادتیں بھی ہوئی، تو پھر کیا بعد میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر توبہ نعوذ اللہ کو آج کو بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ان ہستیوں کے دیے ہوئے جو اصول ہیں، ہم جیسے جو گناہ گار ہیں، ہم جیسے جو عام شہری ہیں، عمران خان صاحب بھی ان کے اندر ایک عام شہری ہیں جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ہم لوگ کوئی آئیڈیل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، غلطیوں کو تانا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر تانا بنا کے ایک دوسرے کو چڑھاتے رہیں گے تو پھر تو کبھی ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال تحریک لبیک کے دوستوں کے لیے میرا ذاتی طور پہ یہ پیغام ہے، اگر سعد رضوی صاحب عمران خان صاحب سے قربت پیدا کریں، اپنے تمام دیگر علماء اہل سنت کے ساتھ قربت پیدا کریں، تو وہ مقصد جلدی حاصل ہو سکتا ہے
جس کے لیے ہم سب خواہشمند ہیں. وہ کیا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ملک کا نظام قرآن و سنت کے عین مطابق چلے. اور اگر عمران خان صاحب کی پرسنالٹی اور شخصیت کے اوپر کچھ اعتراض اگر کوئی کرتے ہیں تو بے شمار علماء کرام ان سے محبت بھی رکھتے ہیں, بے شمار مشائخ ان سے محبت رکھتے ہیں, بڑے بڑے جید علماء ان سے محبت رکھتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی کئی علماء نے اعتراضات کیے تھے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تو توبہ نعوذ باللہ کافر اعظم بھی کہا گیا. اور کئی علماء تھے جن کی تعداد شاید سینکڑوں میں ہوئے گی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سے اختلاف کرتے تھے اور انہیں نہیں مانتے تھے اور انہیں کافر اعظم کہتے تھے. تو آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کی غلطی تھی. قائد اعظم ٹھیک سمت پر جا رہے تھے اور اسی موقع کے اوپر اللہ کے ولیوں نے اور اس وقت علماء نے, بڑے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن صاحب تقویٰ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر جدوجہد کی اور یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کی. اور قائد اعظم بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ کسی مسجد کے امام تھے, نہ کسی جگہ کے خطیب تھے, ایک عام آدمی تھے, وکیل تھے. ان کی زندگی کے اندر بھی کئی دنیاوی اعتبار سے غلطیاں یقیناً تھیں. وہ کوئی صاحب تقویٰ آدمی تو نہیں تھے, لیکن جس مقصد کے لیے بزرگوں نے انہیں چنا اس مقصد میں وہ نیک نیت تھے اور وہ مقصد حاصل ہوا. تو اسی طریقے سے میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن بڑے مقصد کے لیے کوشش کرنی چاہیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی, تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ ہم نے اپنے وطن کو قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے, تو جو بھی اس کا نعرہ لگائے اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے نیک نیتی سے ہم چلیں تو مقصد جلدی حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال بطور خاص طریقے لبیک کے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اندر وسط قلبی پیدا کریں اور سب سے پہلے تمام علماء اہل سنت کے ساتھ اتحاد کریں, اور پھر جو دنیاوی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے, ملانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن پہلے اپنی طاقت تو پیدا کر لیں. محض جوش اور جذبے کے ساتھ نعرے لگاتے رہنا اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگی. بہرحال ہماری دعائیں تمام دوستوں کے لیے ہیں اور میں خود بھی دعا کا خواہش مند ہوں کہ میرے لیے بھی دوست دعا کریں. اگر میرے اندر بھی کوئی غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.